بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین۔ یہودی عبرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہودیوں کے مذہبی عقائد اکثر و بیشتر عبرانی ہی تھے۔ سامی النسل ہونے کی وجہ سے ان کا مذہب نہایت ہی سادہ اور عربوں کے مذہب کے ساتھ کچھ ملتا جلتا تھا۔ البتہ مصر میں ایک لمبا عرصہ مقیم رہنے کی وجہ سے انہوں نے بعض مصری عقائد اپنا لیے۔ ان میں سے کثرت پرستی، خاندانی دیوتا، حجر پرستی، درخت پرستی، حیوان پرستی، یہودا کی عبادت اور قومی دیوتا کی عبادت شامل ہے۔ ہر خاندان کا الگ الگ دیوتا ہوتا تھا۔ یہ دیوتا مورتیوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ عموماً ان مورتیوں کی جسامت اتنی ہی ہوتی تھی کہ نقل مکانی کی صورت میں آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا۔ یہ مورتیاں متوفی یعنی وفات ہونے والے آباء و اجداد کی نمائندگی کرتی تھی۔ یہودی قبر پرستی کے امراض میں بھی مبتلا تھے۔ جب انہیں اس سلسلے میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو مورتیوں میں بدل لیا۔ اس طرح ہر خاندان کے الگ الگ دیوتا ہو گئے۔ خاندان کے افراد کی خوشحالی کا دار و مدار دیوتاؤں کی خوشنودی پر ہوتا تھا۔ حجر پرستی۔ شامی اقوام میں حجر پرستی شروع ہی سے جاری تھی۔ وہ پتھروں کو نہایت ہی مقدس سمجھتے تھے کیونکہ ان پتھروں سے ان کے معبود تراشے جاتے تھے۔ یہ پتھر لمبے ہوتے تھے، ان کے آگے منتیں مانی جاتی تھیں۔ بانجھ عورت ان سے اولاد طلب کرتی تھی۔ درخت پرستی۔ ان مقدس پتھروں کا تعلق درختوں سے ہوتا تھا۔ عبرانی ادب میں جہاں کہیں کسی مقدس درخت کا ذکر آیا ہے وہاں مقدس پتھر کا بھی ضرور ذکر آیا ہے۔ حیوان پرستی۔ مصریوں کی حیوان پرستی کے زیر اثر یہودیوں میں بھی بیل گائے وغیرہ کی پوجا کی جانے لگی۔ بیت اہل کے معبودوں میں بچھڑے کی پرستش مصریوں کے طریقہ کار پر کی جاتی تھی۔ جانوروں میں سانپ کی پرستش کی جاتی تھی۔ مصریوں کے نزدیک سانپ ایک مقدس چیز تھی۔ حیوان پرستی ان کی گٹی میں اتنی رچی ہوئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہیں چھوڑ کر 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو بعد میں ان کی قوم بچھڑے کی پرستش میں لگ گئی۔ یہودا کے تلفظ کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کو خدا کا خاص نام لینے کی اجازت نہ تھی کیونکہ وہ اس میں خدا کی خطک اور بے ادبی سمجھتے تھے۔ جو شخص اس کا نام لیتا تھا اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ سال میں ایک مقدس دن میں سب سے مقدس انسان سب سے پاک جگہ کے اندر ایک دفعہ اس کا نام لیتا تھا اور دوسرے سب لوگ خاموشی سے سنتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودا کی صفات میں ایک اضافہ یہ ہوا کہ اسے طوفان اور بادلوں کا دیوتا بھی سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودا کا مسکن بادل کی گرج اور کڑک میں خیال کیے جانے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد 1 صدی بعد اس کی صفات میں مزید اضافہ ہوا۔ اب اسے آدم کا خالق قرار دے دیا گیا اور اس کے بارے میں یہ نظریہ ہو گیا کہ وہ برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر کوئی اسے دیکھنے کی صحیح کرے گا تو وہ فوراً مر جائے گا۔ یہودیوں کی نقل مکانی کی وجہ سے یہودا کے ٹھکانے بھی بدلتے رہے۔ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد یہودا وہاں منتقل ہو گیا، یہی اس کی مستقل قرارگاہ ٹھہری۔ مختلف مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت، اسلام، بدھ مت، جین مت، سکھ مت، زرتشت اور دنیا کے مختلف مذاہب کے تذکرے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مذہب سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویڈیو ہے وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔